حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب ہوتے ہیں تو گھر کے کام کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین یعنی اپنے جوتے خود ٹھیک کر لیا کرتے، اپنے کپڑوں کی سلائی خود کر لیا کرتے، اور گھر کے کام کاج بھی خود انجام دیتے، اور وہ بالکل ایسے ہی گھر میں کام کرتے ہیں جیسے تم لوگ کام کرتے ہو۔ تو ناظرین، ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ گئے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وہاں مسجد کی تعمیر ہونے لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ گئے، تو جب بکری ذبح کرنے کا مرحلہ آیا تو ایک صحابی نے کہا کہ بکری میں ذبح کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ اس کی کھال میں اتاروں گا، تیسرے صحابی نے کہا کہ کھانا میں پکاؤں گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں میں جمع کر کے لاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہاں پر ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تم یہ کام کر لو گے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ممتاز رہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی امتیاز رکھوں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں میں امتیاز کے ساتھ رہے۔ ناظرین، غور کیجئے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو کہ کونین کے تاجدار ہیں، ریاست مدینہ کے حاکم اور سردار ہیں، لیکن آپ کی لائف سٹائل، آپ کی زندگی کس قدر سادہ ہے اور کتنی سادگی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو، آپ کے لائف سٹائل کو اس طرح ڈیزائن کیا اور اس طرح پلان کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر اپنانا چاہیں تو اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی ہاں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ حضور کی زندگی کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی دعویٰ، صرف کلیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے۔ اگر آپ ایک والد ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے والد کی تربیت کو دیکھیں، اگر آپ ایک شوہر ہیں تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے شوہر کی اپنی ازواج کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیے، اگر آپ ایک تاجر ہیں، کاروباری ہیں، تو شام کی طرف جانے والے اس تاجر کو دیکھیں، اور اگر آپ ایک مزدور ہیں تو مسجد نبوی کے معمار اول کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، تو مکہ فتح کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو دیکھیں کہ جب آپ مکہ فتح کر کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر اپنی اونٹنی پر جھکا ہوا ہے اور آپ سب کو معاف کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ عبادت گزار اور زاہد بننا چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا کی عبادت کو دیکھیں۔ اگر آپ جو ہے وہ بہت مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو آئیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو دیکھیں۔ اگر آپ جو ہے وہ غریب ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقوں کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کو دیکھیے۔ اور ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس قدر مکمل اور سوشل زندگی گزارنے کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حقوق العباد میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی، وہی حقوق اللہ کو بھی کامل طور پر ادا کیا۔ تو ناظرین، آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جڑ جائیے اور ان کی سیرت پہ عمل کیجیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی کردار سازی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہو تو اپنے بچوں کو ڈائریکشن اسکول سے جوڑ دیجیے، اور ڈائریکشن اسکول کے ویکلی تربیت پروگرام میں جو ہدایات دی جاتی ہیں ان پر اپنے بچوں سے عمل کروائیے۔